السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ عزیز طلباء، ہم اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کے شامل نصاب حصہ نثر میں ایک مضمون فی الوطنیت کی طرف پڑھ رہے تھے، اور آج ہم اسی سبق کی مشقی سوالات پڑھیں گے، اور آپ مشقی پر غور کیجیے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل کس جذبے سے سرشار تھے؟ اس کا درست جواب اگر آپ اپنے پیج نمبر 27 پہ دیکھیے، فرسٹ 2.5 لائن میں، پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل جس جذبے سے سرشار تھی وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا، اور اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا، لیکن یہی جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ یہ اس کا کمپلیٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن پہ دیکھیے، ہمارا قومی نصب العین کیا ہے؟ اس کا آنسر ہمارا قومی نصب العین یہ ہے کہ ہم نے جو وطن حاصل کیا دل و جان سے اس کی حفاظت کریں، اس کی بقا، سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے شب و روز کوششیں کی جائیں، اسے اسلام کا ایسا مثالی نمونہ بنائیں جو ساری دنیا کے لیے مثال ہو۔ کیا ہے کہ ہمارا قومی نصب العین یہ ہے کہ ہم نے جو وطن حاصل کیا دل و جان سے اس کی حفاظت کریں، اس کی بقا، سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے شب و روز کوششیں کی جائیں، اسے اسلام کا ایسا مثالی نمونہ بنائیں جو ساری دنیا کے لیے مثال ہو۔ اس سے آگے کوشچن نمبر 3، قومی نصب العین کے اصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قومی نصب العین کے اصول کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم سب محنت کریں، اپنے وطن کو محفوظ اور ترقی یافتہ بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں ہر حال میں ذاتی، گروہی اور علاقائی مفادات کو پس پشت ڈال کر اپنے ملک اور وطن کے مفاد کو ترجیح دیں۔ اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی اولادیں اس کی بقا اور سلامتی کے لیے قربان کر دیں۔ یہ ہے کوشچن نمبر 3 کا آنسر۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4، ہمیں پاکستان کا تصور کس نے دیا؟ اس کا آنسر ہے ہمیں پاکستان کا تصور مفکر اسلام اور عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال نے دیا۔ پاکستان انہی کے خواب اور تصور کی عملی تعبیر ہے۔ ہمیں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، ہمیں پاکستان کا تصور مفکر اسلام اور عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال نے دیا۔ پاکستان انہی کے خواب اور تصور کی عملی تعبیر ہے۔ اس سے نیکسٹ کوشچن ہے، اقبال نے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ کیوں مبذول کی؟ اس کا آنسر مصنف کے نزدیک جب اقبال نے جذبات سے حقیقی دنیا کی طرف رجوع کیا تو اسے ہندوستان کے
مسلمانوں کے مسائل کا حل شاعری سے زیادہ عملی سیاست میں نظر آیا۔ اقبال نے جب جذبات سے افکار کی طرف سفر کیا تو انہیں برصغیر کے مسلمانوں کی نجات ایک علیحدہ وطن میں نظر آئی، اسی لیے انہوں نے پاکستان کا تصور دیا۔ یہ اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن واؤ حصہ میں دیکھیے، اقبال کا تصور پاکستان اس کے آفاقی تصور ملت سے کیوں نسبت نہیں رکھتا تھا؟ اس کا آنسر نوٹ کیجیے۔ اقبال کے تصورات نے نہ صرف وحدت ملت اور امت وحدت کے ترجمان تھے بلکہ عالمگیریت کے حامل تھے۔ اس حوالے سے وہ وطنیت کے خلاف تھے، لیکن برصغیر کے مسلمانوں کی قومی بقا اور نجات ایک علیحدہ وطن میں ہی مضمر تھی۔ اسی لیے انہوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، مگر یہ تصور وطن ان کے وحدت ملت کے تصور کے متضاد نہیں ہے۔ اب اس سے آگے نیکسٹ کوشچن پہ غور کیجیے۔ کوشچن ہے، جب ہم نے آزاد وطن پاکستان حاصل کر لیا تو بقول مصنف اب منطقی طور پر ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ اس کا آنسر ہے، جب ہم نے وطن عزیز حاصل کر لیا ہے تو منطقی طور پر لازم ہے کہ ہماری وطن دوستی ہمارے دوسرے مسلم ممالک سے ملی تعلقات پر غالب نہ آئے اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچائے، اور ہم شاعر اسلام علامہ محمد اقبال کی یہ خواہش کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اس کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن دیکھیے، ٹیپو سلطان، سلطان عبدالحمید ثانی، سید جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال کس مشترک تصور کے مبلغ تھے؟ اس کا جواب، یہ سب عظیم لوگ مسلمانوں کی وحدت، اتحاد اور ایک حقیقی اسلامی ریاست کے قیام کے مشترک تصور کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ یہ تمام لوگ مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ان سب کی خواہش تھی کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک خالص اسلامی ریاست قائم ہو، جہاں دین اسلام کا عملی نفاذ ہو۔ اس کا یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا آنسر یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پارٹ ہے، اس میں کوشچن ہے، مضمون میں پھر وطنیت کی طرف اس مضمون میں مصنف نے کن اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے؟ اس پورے مضمون میں مصنف نے جن اہم نکات پر روشنی ڈالی ان میں قیام پاکستان سے قبل اسلامیان ہند کے دلی جذبات، اقبال کا تصور پاکستان، اور قیام پاکستان کے بعد ہم پر عائد ذمہ داریاں، یہ مین پوائنٹس ہیں، اور اس کو تھوڑا سا ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر شاعر اسلام علامہ اقبال نے عملی سیاست کی طرف توجہ دی اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں ایک زمین کے ٹکڑے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملی مقاصد کو فروغ دے سکیں۔
اور اللہ کے دین کی بادشاہت زمین پر قائم کر سکے۔ اب ہم آزاد ہیں تو ہمیں اپنے وطن کی حفاظت اور اس کی ترقی کو تمام دوسرے فرائض پر ترجیح دینی چاہیے۔ تصور وطن اور تصور ملت دو متضاد چیزیں نہیں بلکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد 1 کروڑ غیر مسلموں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، پاکستان کا قیام برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری تھا؟ اس کا آنسر، برصغیر کے مسلمانوں کو اپنے دین، تہذیب و تمدن اور روایات کے تحفظ کے لیے علیحدہ وطن کا قیام ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ الگ وطن کے بغیر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ مسلمان مکمل آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر سکیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اس میں اگلا سوال ہے، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے ضمن میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس کا درست جواب، پاکستان دنیا اسلام میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے اور یہ واحد نظریاتی اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہاں کے لوگوں میں بے پناہ خلوص، محبت اور گہری جذباتی وابستگی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ اسلامی ممالک کو قریب لانے اور ان کے اتحاد کے لیے ایک رہنما کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، بقول مصنف ہم کیوں کر اعلاء کلمۃ اللہ کر سکیں گے؟ اس کا درست جواب، جب ہم اپنے وطن کے تحفظ اور فروغ کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے اور تمام مفادات پر ملک کو ترجیح دیں گے۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے مواقع ملیں گے۔ اسی طرح ہم اعلاء کلمۃ اللہ بھی کر سکیں گے، اور جب ہم دین کے اصولوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں لائیں گے تو ایسا ممکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری شارٹ کویسچنز میں سے آخری سوال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ یہ شعر کس کا ہے؟ اس مضمون کے تناظر میں شعر کا مفہوم واضح کریں۔ یہ شعر عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال کا ہے۔ اس میں انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک ہونے کا درس دیا ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک، اس سے مراد پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم یا امت بن جائیں۔ وہ ایک امت بن کر حرم کی پاسبانی یعنی دین کی حفاظت اور دین کے فروغ اور قیام کے لیے کام کریں، اور زمین پر اعلاء کلمۃ اللہ یعنی حق کا پرچم بلند کریں اور انسانیت کو توحید کے نور سے منور کر دیں۔ یہ ہے اس شعر کا مطلب۔ اب اس سے آگے نیکسٹ کویسچن ہے، درج ذیل میں جملوں میں امدادی افعال کی نشاندہی کریں۔ اس میں چند ایک جملے ہیں، ان میں سے ہم نے امدادی افعال کی نشاندہی کرنی ہے، اور امدادی افعال کی نشاندہی سے پہلے امدادی افعال کی تھوڑا سا آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ میرا ایک لیکچر پہلے بھی موجود ہے۔ آپ اگر امدادی افعال کمپلیٹ لیکچر سننا چاہتے ہوں تو امدادی افعال کا لیکچر آپ سن سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، آپ یہ سن سکتے ہیں۔
امدادی افعال کیا ہے کہ امدادی فعل یعنی معاون فعل اس کو کہہ سکتے ہیں جو اصل فعل کی معاونت کے لیے استعمال ہو. یہ اصل فعل کی معاونت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی حیثیت ہمیشہ ثانوی ہی رہتی ہے. اور جملے میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ مصادر ہوتے ہیں جن کو جملوں کے اندر استعمال کر کے ہم آپ کو جو پیپر میں بنانا آتا ہے یہاں پہ تو جملوں کی پہچان کے لیے کہا گیا ہے لیکن پیپر میں یہ سوال آپ کو مصادر دیے جائیں گے جن کو آپ نے جملوں میں خود استعمال کرنا ہے اور خود جملوں میں استعمال کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ تو آپ کو نشاندہی کر کے بتا دیا جائے گا لیکن اس صورت میں 18 جملے بورڈ کے مخصوص جملے ہیں اور اس پر مبنی ایک لیکچر میرا ہے اس کا لنک میں اسی لیکچر کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی. آپ اس کو ضرور سن لیجیے تاکہ آپ کو اس کے رولز اچھی طرح سمجھ آ جائیں اور اس کے بعد آپ اس کی پہچان ایزیلی کر سکتے ہیں. تو عزیز طلبہ یہاں پہ پہلا جملہ دیکھیے، میں نے سلیم کو زمین پر پٹخ دیا. آپ اس بات پہ غور کیجیے گا کہ جب ہم امدادی فعل کی بات کرتے ہیں تو اس میں افعال 2 افعال کا ہونا لازمی ہے. جملے کے اندر 2 یا 2 سے زائد افعال کا ہونا لازمی ہے اور اصل فعل کے بعد استعمال ہونے والا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے. یہاں پہ دیکھیے زمین پر پٹخ دیا، پٹخنا بھی فعل ہے اور دیا دینا بھی فعل ہے. اس میں دیا جو ہے وہ امدادی فعل ہوگا. اس طرح سے نیکسٹ جملے میں دیکھیے اسے اپنی بات واضح کرنے دو. تو یہاں پہ واضح کرنا اصل فعل ہے، دو دینا سے امدادی فعل ہے. اندھا اچانک گڑھے میں گر پڑا. گرنا اس میں اصل فعل ہے اور پڑا اس میں امدادی فعل ہے. جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو. جاگ اٹھا ہے، جاگنا اصل فعل ہے اور اٹھا اس میں امدادی فعل استعمال ہوا. اسی طرح نیکسٹ جملے میں جو میں نے سنا ہے وہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا. بیان نہ ہونا، نہیں ہونا، نہیں ہو جو لفظ ہے یہ اصل فعل ہے اور سکتا سکنا یہ امدادی فعل ہے. تو یقیناً یہ امدادی فعل آپ کو چونکہ پہلے اس کا لیکچر آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں اور یہ یہاں سے بھی آپ کے لیے ایزی ہے. اس کے بعد اگلا سوال مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 4 درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں. یہ بورڈ کے پیپر پیٹرن کے اکارڈنگ تو نہیں ہے، پیٹرن میں یہ شامل نہیں، لیکن ہم چونکہ تمام چیزیں حل کرتے ہیں اس لیے ہم اس کو بھی کسی چوائس پر نہیں چھوڑیں گے. اعراب بھی لگا لینے چاہیے. میں تلفظ ادا کروں گی، آپ نے ان کے اعراب خود لگانے، زیر زبر پیش وغیرہ. وطنیت، مفکر اسلام، متصرف، تصور ملت، تحفظ، بر عظیم. اب یقیناً یہ مشقی سوالات آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے. آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور اچھی طرح یاد کر لیجئے. ہم نیکسٹ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.